بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مہدی علیہ الرضوان کے کاموں کے حوالے سے اور آپ کے زمانے کے حوالے سے امت محمدیہ کو یہ بشارت بھی دی ہے، اور یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ حضرت مہدی علیہ الرضوان اور ان کے چاہنے والوں کی مختلف غیر مسلم افراد سے جنگیں ہوں گی۔ ان جنگوں کا تذکرہ احادیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ چنانچہ صحیح مسلم میں روایت ہے کہ جزیرہ عرب کے ساتھ مسلمانوں کی حضرت مہدی علیہ الرضوان کے ساتھیوں کی اور مہدی کی جنگ ہوگی اور مسلمانوں کو اس میں فتح نصیب ہوگی۔ اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم میں روایت ہے کہ فارس کے ساتھ یعنی ایران کے ساتھ تمہاری جنگ ہوگی اور تم کو فتح نصیب ہوگی۔ اور صحیح مسلم اور سنن ابن ماجہ، مسند احمد وغیرہ میں روایت ہے کہ اہل روم یعنی امریکہ اور یورپ وغیرہ کے ساتھ جنگ ہوگی اور ان میں تم کو فتح نصیب ہوگی۔ اسی طریقے سے چوتھی جنگ فرمایا ترکی سے جنگ ہوگی اور قسطنطنیہ فتح ہوگا۔ قسطنطنیہ ترکی کا علاقہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فتح کی بھی بشارت دی ہے کہ ترکی کے لوگوں کے ساتھ، آج اس کو استنبول کہا جاتا ہے، یہ تمہاری جنگ ہوگی اور استنبول اس وقت فتح ہو جائے گا۔ اور سنن ابی داؤد، مسند احمد میں یہ روایت موجود ہے۔ اور پانچویں جنگ حضرت مہدی علیہ الرضوان کے زمانہ میں جو ہوگی اس کا تذکرہ ذکر کیا گیا۔ فرمایا کہ دجال اور یہود، دجال کا ظہور ہوگا اور یہود دجال کا مسیح سمجھ کر ساتھ دیں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مہدی علیہ الرضوان ان کے ساتھ جنگ کریں گے۔ دجال بھی قتل ہو جائے گا، یہود بھی قتل ہو جائیں گے۔ روایت میں آتا ہے اگر کوئی یہودی کسی درخت کے پیچھے چھپے گا تو درخت پکارے گا کہ اے مسلمان، یہ فلاں یہودی ہے، اس کو پکڑو اور اس کو قتل کرو۔ اور اگر کوئی یہودی کسی پتھر کے پیچھے چھپے گا تو پتھر بولے گا اے مسلمان، فلاں یہودی میرے پیچھے چھپا ہے، اس کو پکڑو اور قتل کرو۔ تو یہ مسلمانوں کی اور حضرت مہدی علیہ الرضوان کی دجال اور یہود کے ساتھ جنگ ہوگی۔ یہ پانچویں جنگ کا تذکرہ ہے، صحیح مسلم میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ اسی طریقے سے خوزستان اور کرمان یعنی روس، منگولیا اور جاپان کے افراد، ان کے ساتھ بھی جنگ کا تذکرہ ملتا ہے۔ یہ چھٹی جنگ ہے حضرت مہدی علیہ الرضوان کی ان لوگوں کے ساتھ ہوگی۔ روایت میں آتا ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ تمہاری جنگ ہوگی جن کے چہرے اس طرح چوڑے ہوں گے اور چپٹے ناک ہوں گے جیسے کوٹی ہوئی ڈھالیں ہوتی ہیں۔ ان لوگوں کے ساتھ تمہاری جنگ ہوگی اور پھر تمہیں فتح نصیب ہوگی۔ بخاری شریف، مسند احمد وغیرہ میں روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا حضرت مہدی علیہ الرضوان کے زمانہ میں 6 بڑی بڑی جنگوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ایک جزیرۃ العرب کی جنگ کہ مسلمانوں کو فتح ہوگی، دوسری فارس یعنی ایران سے جنگ، مسلمانوں کو فتح ہوگی، تیسری اہل روم یعنی امریکہ اور یورپ سے جنگ، مسلمانوں کو فتح ہوگی، چوتھی ترکی سے جنگ اور قسطنطنیہ یعنی استنبول وغیرہ فتح ہوگا، اور پانچویں دجال اور یہود سے جنگ ملک شام کے اندر دمشق کے علاقے میں ہوگی، اور چھٹی جنگ خوزستان اور کرمان یعنی روس، منگولیا اور جاپان کے لوگوں سے مسلمانوں کو فتح ہوگی۔ یہ حضرت مہدی علیہ الرضوان کے زمانہ میں ہونے والے حالات اور آپ کے کارنامے اور ہونے والی جنگیں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خبر دی ہے۔ جھوٹے مدعیان نے مہدویت پیدا ہوئے اور بہت سارے گزر گئے، لیکن ان کے زمانوں میں یہ واقعات پیش نہیں آئے۔ نہ تو ان مرزا غلام محمد قادیانی، ریاض احمد گورچاہی، علی محمد الباب، ملا اٹکی، مہدی سوڈانی اور 1980 میں پیدا ہونے والا یہ غیر مقلد مہدی، ان کے زمانہ کے اندر نہ تو جزیرۃ العرب کی جنگ ہوئی، نہ فارس کی جنگ ہوئی، نہ اہل روم اور امریکہ کی جنگ ہوئی، نہ ترکی کی جنگ ہوئی، اور نہ ہی دجال اور یہود کو قتل کیا گیا، اور نہ ہی خوزستان اور کرمان یعنی روس اور منگولیا، جاپان وغیرہ کے لوگوں کے ساتھ جنگ ہوئی، اور اس طرح کے تذکرے نہ ہوئے۔ ان لوگوں نے جنگ کسی سے کی نہیں۔ جب یہ معاملہ پیش نہیں ہوا اور معاملہ سامنے نہیں آیا تو معلوم ہوا حضرت مہدی علیہ الرضوان کا ظہور نہیں ہوا۔ حضرت مہدی علیہ الرضوان نے جو کارنامے انجام دینے ہیں وہ اپنے وقت پر ہوں گے، اور یہ حالات کی بنا پر جنگیں ہوں گی اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوگی۔ یہ سارے کے سارے کام اپنے وقت پر ہوں گے۔ جس طرح حضرت مہدی علیہ الرضوان کا پیدا ہونا یقینی ہے، تشریف لانا یقینی ہے، اس طرح ان کا سارے کے سارے واقعات کا اپنے وقت پر پورا ہونا یقینی ہے۔ تو اس حوالے سے بھی حضرت مہدی علیہ الرضوان سے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو معلومات فراہم کر دی۔